بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة. رواہ البیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غائبانہ مدد کرتا ہے اور وہ مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ دوستو، مسلمان بھائی کی مدد کرنا، حقیقی بھائی یا قریبی رشتہ دار، ان کی مدد کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ عام مسلمان بھائی کی مدد کرنے پر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے، اور جو حقیقی بھائی اگر کسی پریشانی میں ہے، مالی پریشانی میں ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ہمارا زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے، اور میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آج ہم یہ بات کر لیں کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے کہ کچھ رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور وہ کون ہیں؟ جو ہمارے والدین ہیں یا ان کے والدین ہیں، یعنی والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یا جو ہمارے بچے ہیں اور ان کے بچے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی تمام تر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے، بلکہ وہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہاں زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی کرنے کا بھی۔ اسی طرح آپ کے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، بھانجے بھانجیاں ہیں، اسی طرح آپ کی خالہ ہے، پھپھو ہیں، ماموں ہیں، چچا تایا ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی درخواست کی تھی کہ بغیر بتائے زکوٰۃ دے دیں، کہ یہ زکوٰۃ، یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، بس نیت کر لیجئے، نیت کرنے سے ہی عبادت ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بغیر بتائے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ جب عام مسلمان کی مدد کرنا اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے تو جو قریبی رشتہ دار مسلمان ہیں ان کا خیال کرنا، ان کی رعایت کرنا اور ان کی مالی معاونت کرنا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔